پتہ نہیں آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو تمام جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے محبوب مصطفیٰ، نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہے نا کہ جیسے کسرا بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، کچھ اہم کیا کہتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ جب یہ 2 قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جو کسرا بادشاہ نے بھیجا تھا، جیسے ہی ان کے چہرے کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے رخ انور کو پھیر دیا۔ تو وہ قریب آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کسرا بادشاہ نے آپ سے ملاقات اور کچھ بات اہم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تم نے داڑیاں کیوں کاٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا، کیونکہ وہ کسرا بادشاہ کو وہ خدا مانتے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے خدا نے ہم کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر وہ مبارک داڑھی پر سے ہاتھ پھیرے اور پھیر کر کہنے لگے کہ میرے خدا نے تو مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بتاؤ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا ہوگا، ایک ہی امید پر ہم مر رہے ہیں، ورنہ زندگی میں کوئی عمل ہم نے ایسا نہیں کیا ہے جو اللہ کی عدالت میں پہنچ سکے۔ اس سے پہلے کہ حضور کا سامنا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اگر کیا کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار کر دے تو بتاؤ آگے کی ساری منزلیں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی انگاروں کا ایندھن وہ جہنم ہے، جہاں مرتبہ اس آگ کی چنگاری کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں دھو کر بھیجا۔ تو دنیا میں یہ آگ کا یہ حال ہے، وہ آگ جو جہنم میں جل رہی ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سمندر مل کر بھی جہنم کی ایک چنگاری کو نہیں بجھا سکتے ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے 2 خطرے دے دو، آنکھ سے نکلتے ہوئے سارا جہنم بجھا دوں گا جو گناہوں کی نحوست سے تمہارے جل رہا ہے۔ وہ 2 خطرے کب نکلیں گے؟ صورت مصطفیٰ، جب سیرت مصطفیٰ ہماری زندگی میں آ جائے گی اور ہمیں اپنی خطاؤں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو جائے گا، اور اس بات سے ہم توبہ کریں گے کہ خدارا ابھی تک میں نے جو بغاوت اور بے وفائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغائے لفظوں میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، آج اطاعت اور اتباع میری زندگی بن جائے گی۔ کفن سے منہ میرا کھول کر دیکھے تو یوں کہنے لگے، تمام جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جب وہ آئیں گے اپنے رحمت اور مبارک اور نبوت والے ہاتھوں سے میرا کفن کا کپڑا ہٹائیں گے، اور جب میرے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہ میرا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم سنت رسول کی اتباع کر کے مریں گے، اس سے پہلے کہ کیا کہتے ہیں منکر نکیر ہم سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھ سے جب میرا نقاب جو کفن کا تھا وہ ہٹائیں گے، جب سنت رسول کی اتباع میں مجھے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کفن سے منہ میرا کھول کر دیکھے تو یوں کہنے لگے میرے چاہنے والے کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور کہیں گے یہ میرا ہے، اتنے میں منکر نکیر آئیں گے تو میرے محبوب کہیں گے کہ جاؤ، میری لحد میں حق نے نکیرین سے کہا سونے دو اس کو نیند لگی ہے ابھی ابھی۔ فرشتوں سے میرے محبوب کہیں گے کہ جاؤ میرے رب سے کہہ دو کہ یہ میرا ہے۔ فرشتے واپس لوٹیں گے اور رب کے جناب اور حضور تو میرا رب کہے گا کیا بات ہے؟ تو بولے وہ آقائے دو عالم محبوب مصطفیٰ وہاں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے رب سے کہہ دو کہ میرا ہے۔ تو میرا رب جواب میں کہے گا فرشتوں یہ نہ پوچھو کہ کیا لایا ہے، میرے محبوب نے کہہ دیا کہ میرا ہے، جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے اس کا ٹھکانہ خوشخبری ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب خدا کی عدالت میں خبر کے بعد جب میدان حشر جب برپا ہوگا، خدا کے جناب میں جب میری پیشی ہوگی وہ میرا امتحان لے گا اور میں اس کے سامنے کیا کہتے ہیں امتحان دینے والا ہوں
گا، وہ مجھ سے سوال کرے گا اور مجھے اس کے سامنے جواب دینے کے لیے وہ میرا امتحان لے گا، وہ مجھ سے سوالات کرے گا اور میں اس کے جوابات کیسے دے پاؤں گا؟ میں کہوں گا کہ جب رب کے حضور جب میری پیشی ہوگی اور رب کے جناب اور اس کی عدالت میں جب پیش کیا جاؤں گا تو میرا رب کہے گا کیا لایا ہے؟ تو میں کہوں گا تیرے محبوب کی یارہ شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارہ شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے صورت لے کر آیا ہوں، اعمال کچھ نہیں کہ تیری عدالت میں پیش کر سکوں، بس نبی کی وہ اطاعت اور اتباع اور نبی کی محبت لے کر آیا ہوں۔ تو میرا رب کہے گا جاؤ اس کا اگلا پچھلا سارا حساب کتاب معاف کر دیا جائے گا۔ تو بتاؤ کہ سنت رسول کی اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں مجلس میں ایک صحابی رسول تھے جن کے چہرے پر قدرتی طور پر صرف دو ہی بال تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے، ہے نا؟ تو وہ صحابی رسول کو کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، گئے اور واپس کیا کہتے ہیں وہ دونوں بال کیا کہتے ہیں کاٹ کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تو آپ نے اپنے رخ کو پھیر دیا، ادھر آ کر بیٹھے تو پھر ادھر رخ کر دیا، ادھر آ کر بیٹھے تو آپ نے پھر اپنا چہرہ موڑ دیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے آخر کیا لغزش ہو گئی؟ آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو کلیجے کیا کہتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، جب رخ انور آپ کا ہم سے پھر جاتا ہے تو جینا بھی بیکار ہے، اب مرنا بھی بیکار ہے، آخر مجھ سے کیا گستاخی ہوئی کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی جو تمہارے جو بال تھے کیوں کاٹ کر آئے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگا کہ مجھے نہیں رکھنا چاہیے تھا، شاید یہ داڑھی کے دو بال کیا کہتے ہیں میرے لیے کیا کہتے ہیں مناسب نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے داڑھی کے دونوں بالوں سے فرشتے جھولا جھول رہے تھے اور تمہارے بالوں سے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر میں مسکراہا تھا۔ تو دو بالوں میں کیا کہتے ہیں یہ اتباع رسول کی برکتیں ہیں کہ فرشتے جھولا جھولتے ہیں، جن کے کامل اور مکمل اتباع میں اگر داڑھی ہو تو بتاؤ جن کے ساتھ وہ نور بھرے فرشتے اگر جن کے ساتھ ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ نور علی نور ہے کہ خدا آپ کو اپنے نور سے نواز رہا ہے، خدا اپنے انوار و برکات کی تجلیات سے تمہارے قلوب کو جب منور کرتا ہے تو چہرہ سنت رسول کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔